آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، الیکا، آپ کی طرف، الکتابہ، یہ کتاب۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ال جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو تمہارے ذہنوں میں موجود ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا اس کو اتارنا حق ہے، حقیقت ہے، ہم نے اتاری ہے، یہ کسی بشر کی کاوش اور کوشش نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ بالحق کی، یعنی کہ جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، جو اس میں احکام ہیں وہ عدل پہ مبنی ہیں، جو اس میں خبریں ہیں ماضی کی مستقبل کی وہ درست ہے۔ مصدقاً، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتب، ان کتب کی جو اس سے پہلے ہیں۔ اب من الکتاب میں جو الکتاب ہے، یہاں پہ جو ال ہے یہ جنس کے لیے ہے۔ جو پہلا الکتاب تھا وہاں پہ ال کس کے لیے تھا؟ عہد کے لیے، ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی تھی، اور کون سی کتاب تھی؟ قرآن کریم۔ اور اس بار بات ہو رہی ہے تمام کتابوں کی، جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں۔ اس لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ ال کون سا ہے؟ جنس کا، یعنی کہ اگرچہ لفظ واحد ہے مراد جمع ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جن سے کتاب، جو بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی، قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتب کی جو اس سے پہلے ہے۔ وَمُهَيْمِنًا، اور اس حال میں کہ یہ کیا ہے؟ مہیمنً، نگہبان ہے، محافظ ہے، علیہ، ان پہ، یعنی کہ ان کتب پہ جو پہلے گزر چکی ہیں۔ مہیمنً کا عطف ہے کس کے اوپر؟ مصدقاً کے اوپر۔ فاحکم، پس آپ فیصلہ کریں۔ فا الگ ہے، احکم الگ ہے، احکم فعل امر ہے، آرڈر کے لیے، آپ فیصلہ کریں۔ بینہم، ان کے درمیان۔ کن کے درمیان؟ جو فیصلے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، یہودی، عیسائی اور دیگر لوگ۔ بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا۔ ما اسم موصول ہے، جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا۔ ولا تتبع، اور آپ پیروی نہ کریں اور آپ پیچھے نہ لگیں، لا، نہیں کے لیے ہے، اہواءہم، ان کی خواہشات کے۔ اہوا جمع ہے کس کی؟ ہون کی، خواہشات نفس کو کہتے ہیں۔ عما جاءک من الحق، عما اصل میں کیا ہے؟ عن اور ما، اس سے ہٹتے ہوئے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس سے ہٹتے ہوئے، جاءک، جو آپ کے پاس آ چکا، من الحق، حق میں سے۔ اس آیت کو مکمل کریں گے، لیکن چونکہ آیت لمبی ہے، جتنا حصہ فی الحال پڑھ چکے ہیں، فی الحال اس کی تفسیر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہم نے اتاری ہے، اتارنے کا لفظ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے دی ہے؟ اتارنے کا لفظ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے،
اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے علو کا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہاں پہ قرآن کا تذکرہ ہوا ہے کتاب کے لفظ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں، جو فرشتے اس کی تلاوت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ پھر انسانوں کے پاس آئی تو انسانوں نے بھی اسے لکھا، تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تصدیق کرنے والی ہے ان کتب کی جو اس سے پہلے تھیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے؟ یعنی کہ ان کتب میں بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو تبدیلی سے محفوظ ہیں، تحریف سے محفوظ ہیں، تو قرآن ان تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کتب میں یہ والی معلومات اب بھی ٹھیک ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان کتب میں تذکرہ آیا تھا آخری نبی کا، ان کتب میں تذکرہ آیا تھا آخری نبی پہ اترنے والی کتاب کا۔ جب آخری کتاب آ گئی، جب قرآن آ گیا، تو قرآن گویا کہ ان کتابوں کی اس خبر کی، اس خوشخبری کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن محافظ ہے، قرآن نگہبان ہے ان کتب پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم ناسخ ہے۔ قرآن کریم نے پرانی کتب کو منسوخ کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے، ان پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ مہیمن ہے، محافظ، نگہبان، حاکم۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے پتا چلا کہ جب یہودی اور عیسائی مسلمان جج کے پاس آئیں، مسلمان حکمران کے پاس آئیں کہ آپ ہمارے مابین فیصلہ کریں، تو مسلمان جج پہ، مسلمان حکمران پہ واجب ہوگا کہ ان کے مابین فیصلہ کرے، اور فیصلہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق، ان کی کتب کے مطابق نہیں۔ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان الفاظ کی مناسبت پچھلے الفاظ سے یہ بھی ہے کہ جب یہ کتاب بالحق ہے، حق پہ مبنی ہے، جب یہ کتاب پرانی کتب پہ حاکم ہے، نگہبان ہے، تو پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور گزشتہ کتب تو منسوخ ہو چکی ہیں، کینسل ہو چکی ہیں، ان میں تعریف ہو چکی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کفار کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق سے ہٹتے ہوئے جو آپ کے پاس آیا، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس حق سے اعراض کرتے ہوئے، اس حق سے ہٹتے ہوئے جو آپ کے پاس آ چکا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ الفاظ دوسروں کے لیے من باب اولا ہیں۔ آج کے قاضی کو، آج کے حکمران کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے ہر ایک کے لیے؟ تو یہ تنوین جو ہے لِكُلٍّ کی تنوین، اس کو کہتے ہیں عوض کی تنوین، یعنی کہ یہ کسی لفظ کے متبادل کے طور پہ آتی ہے۔ تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ مقدر ہے، وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ لِكُلِّ مِلَّةٍ، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ملہ کی بجائے امہ زیادہ بہتر ہوگا، لِكُلِّ أُمَّةٍ، یعنی کہ ہر ایک کے لیے مراد کیا؟ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ جعلنا، ہم نے بنا دی،
منکم تم میں سے، یعنی کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں تو تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے بنا دی، کیا بنا دی؟ شرعتن، ایک شریعت، ایک دستور، ومنہاجا، اور ایک طریقہ، یعنی کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت کو شریعت دی گئی ہے اور ہر امت کو ایک طریقہ دیا گیا ہے۔ طریقے سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی کہ طریقہ دیا گیا ہے اس شریعت کو لینے کا، نہ لینے کا، اس شریعت پہ ایمان لانے کا، نہ لانے کا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو شریعت دی گئی ہے اور پھر اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس شریعت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو قبول کرے گا، ایمان لے آئے گا، وہ کامیاب ہے، اور جو قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، یہ تین الفاظ ہیں، لام الگ، جعل الگ، کم الگ۔ لام البتہ، جعل وہ بنا دیتا، کم تمہیں، کیا بنا دیتا؟ امتن واحدہ، ایک ہی امت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، البتہ تمہیں کر دیتا، تمہیں بنا دیتا، امتن واحدہ، ایک امت۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر امت کو ایک شریعت نہ ملتی الگ الگ سے، بلکہ سب کو ایک ہی شریعت ملتی، شریعت کے لحاظ سے لوگ مختلف نہ ہوتے، لیکن اللہ نے جو چاہا سو کیا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے۔ یہ لام جو ہے لام تعلیل ہے، کیا معنی دے رہا ہے؟ تاکہ۔ اچھا، تاکہ یہ پھر کس کے متعلق ہے؟ علماء کرام نے کہا مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا فرقکم فرقا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ الگ سے شریعتیں دیں تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ فیما آتاکم، تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، کس معاملے میں؟ فیما آتاکم، اس معاملے میں، اس چیز کے بارے میں جو اس نے تمہیں دی ہے۔ فیما، ما اسم موصول ہے، اس چیز میں، آتا اس نے دی ہے، کم تمہیں، اس سے کیا مراد؟ جو شریعت تمہیں دی ہے، اور شریعت کے معاملے میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اسے قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اس شریعت کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم دوڑو، تم جلدی کرو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیراتی، خیر کے کاموں میں۔ اور خیر کے کاموں میں سے خیر کا کام یہ بھی ہے کہ جو شریعت دی گئی ہے اس پہ جلدی سے ایمان لے آؤ اور پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، الی اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً تم سب کے سب کا۔ اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ الی اللہ پہلے آیا ہے حصر کا معنی ادا کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اللہ سے بھاگ سکے، جو اللہ سے بھاگ کر دائیں بائیں چھپ جائے، دائیں بائیں غائب ہو جائے، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ اس سے پتا چلا
کہ عقیدہ آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس عقیدے پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جو بھی فوت ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، چاہے وہ مٹی بن چکے ہوں، چاہے وہ سیدھا ہڈیاں بن چکے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ بھی 3 الفاظ ہیں۔ فا کا معنی کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ پس، تو یُنَبِّئُ وہ خبر دے گا، کم تمہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے اخبر یخبر، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ ایک لفظ ہوتا ہے نبا یونبئ، اس کا معنی بھی خبر دینا۔ کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی ہاں، معمولی سا فرق ہے، یعنی کہ انبا ینبئ، نبا ینبئ، یا نبا اور خبر میں کیا فرق ہوگا؟ نبا اہم خبر کو کہتے ہیں، خبر کوئی بھی بات، اور نبا اہم خبر۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تختلفون، ان اعمال کی، ان امور کی جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، اور اللہ کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں دفن ہوا ہے۔ اللہ پھر اس کو زندہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان امور میں فیصلہ کریں گے جن میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ادیان کا اختلاف، کون سا دین حق ہے، کون سا دین غلط ہے۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کہ وہ نبی ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ نعوذ باللہ زنا کی پیداوار ہیں۔ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، ان تمام امور کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ اور حق کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا جو حق پہ تھے، اور جو ان اختلافی امور میں غلط راستے پہ تھے اللہ ان کو سزا دے گا، کیونکہ حق واضح تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان امور میں حق غیر واضح ہو۔